ہم نے اپنی زندگی کے اندر سورج کو طلوع ہوتے بھی دیکھا ہے، غروب ہوتے بھی دیکھا ہے۔ یہ سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے وجود ہونے کی دلالت ہے۔ اور یہ سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پاک کلام ہے، جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا قرآن پاک، یہ اس کے حق اور سچ ہونے کی بھی نشانی ہے۔ وہ کس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک سورج کو، جہاں سے یہ طلوع ہوتا ہے، جہاں پہ غروب ہوتا ہے، مشرق سے طلوع ہو کر مغرب کی طرف جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا رب المشرق والمغرب۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، ایک مقام پر ارشاد فرمایا رب المشارق والمغارب۔ سورج ایک ہے، مشرق بھی ایک ہے، مغرب بھی ایک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر رب المشرق والمغرب واحد کا صیغہ ذکر کیا، ایک کا، اور ایک مقام پر رب المشرقین و رب المغربین دو کا ذکر کیا، تثنیہ کا صیغہ، اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب المشارق والمغارب جمع کا ذکر کیا، جس کے اندر تین بھی آتے ہیں اور تین سے زائد کثیر تعداد کے اندر آتا ہے۔ ایک بات یہاں پر بڑی قابل غور ہے، وہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک مقام پر ارشاد فرمایا رب المشرق والمغرب، کہ وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس کا بھی رب ہے، جہاں پہ غروب ہوتا ہے اس کا بھی رب ہے، یعنی اس سارے احاطے کے اندر جو جو چیزیں آتی ہیں، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رب ہے۔ اب یہ بات تو سمجھ آ گئی، سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے، جہاں پہ غروب ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، کہ دو مشرقوں اور دو مغربوں کو میرا رب تبارک و تعالیٰ رب ہے، دو مشرقوں اور دو مغربوں کو میرا رب رب ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر موسموں کا بھی احاطہ کیا ہے۔ موسم کا احاطہ کس طرح؟ آپ نے غور کیا ہوگا کہ سردیوں کے اندر جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے موسم کے اعتبار سے، جہاں سے سورج سردیوں کے اندر طلوع ہوتا ہے، گرمیوں کے اندر وہاں سے طلوع نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جہت، اس کی سمت اور ہوتی ہے۔ گرمیوں کے اندر جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس کی جہت، اس کی سمت اور ہوتی ہے، اور جو سردیوں کے اندر سورج طلوع ہوتا ہے اس کی جہت اور اس کی سمت اور ہوتی ہے۔ اسی طرح مغرب کے اندر جب وہ غروب ہوتا ہے اس کی جہت، سمت الگ ہوتی ہے، سردیوں کے اندر الگ ہوتی ہے، گرمیوں کے اندر الگ ہوتی ہے۔ میرا رب تبارک و تعالیٰ موسموں کے لحاظ سے بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ باطل لوگوں نے قرآن کے اوپر اعتراض کرنی ہے کہ یہ قرآن رب کا کلام نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مشرقوں دو مغربوں کا ذکر کر کے بتا دیا کہ موسموں کے اعتبار سے اگر سورج آگے پیچھے سے نکلتا ہے تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ہی ایک نشانی ہے۔ اور تیسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ رب المشارق والمغارب، اللہ تبارک و تعالیٰ مشرقوں کا بھی رب ہے، مغربوں کا بھی رب ہے۔ یہ جمعہ کا صیغہ ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سال کے اندر 365 دن ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کے صیغے کے ساتھ یہ بات ذکر کی، اس لیے ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام بنایا۔ کائنات کے نظام بنانے کے اندر ایک بڑی خوبصورت چیز ہے۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے کائنات کا خوبصورت نظام بنانے کے اندر؟ کہ ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات عمدہ ہو، بہترین طریقے کے ساتھ ہو۔ بنانے والا جو مصور ہے اس کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک کہ وہ اس کائنات کا بہترین نظام بنائے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا نظام بنایا، سال کے ہم نے 365 دن رکھ لیے اپنے اعتبار سے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رب المشارق والمغارب ذکر کر کے بتا دیا کہ 365 دن ہوتے ہیں سال کے اندر۔ ان 365 دنوں کے اندر ہر روز سورج ایک نئے مقام سے نکلتا ہے، نئے مقام پر غروب ہوتا ہے۔ آج کی سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ آج سورج جہاں سے نکلا ہے نا، کل وہاں سے نہیں نکلے گا، اس کی تھوڑی سی جہت، اس کی سمت تبدیل ہوگی۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اور اس کائنات کا نظام سورج کے اعتبار سے کتنا بہترین چل رہا ہے۔ میرے رب تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ ہاں، اور
جب بندہ اس کائنات کی تخلیقات کو دیکھتا ہے تو بہترین چیز جو ہمارے ذہن کے اندر آتی ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن کے اندر رکھیے گا کہ یہ قرآن کریم کے اندر بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ایمان، ہمارے عقائد جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمیں نصیب ہوئے ہیں۔ کوئی بندہ قرآن کے اوپر اعتراض کر سکتا تھا کہ دیکھیں سردیوں کے اندر سورج الگ سے نکلتا ہے، گرمیوں کے اندر الگ سے نکلتا ہے، سال کے 365 دن ہوتے ہیں، سورج کی جہت تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور ایک واحد کے صیغے کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا، رب المشرق والمغرب، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشارق والمغارب۔ جب ان تمام باتوں کو دیکھا جاتا ہے تو ہمارے ذہن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات کا بہترین ایک طریقہ، ایک کارآمد چیز ہمارے ذہنوں کے اندر آتی ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔